السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمام قسم کی عبادات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا تنہا خالق مالک ہے اور تمام مخلوقات کا رازق اور رب ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہر دل عزیز طالبات، الشریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ظلم روز قیامت کی تاریکیاں ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے وہ ظلم قیامت کے دن انسان پر اندھیرا بن کر چھا جائے گا۔ ظلمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلم اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ اندھیرا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ واقعی ظلم کیا ہے۔ راغب الاصفہانی کہتے ہیں، ظلم اہل لغت کے نزدیک اور بہت سے علماء کے نزدیک جو لوگ عربی زبان کے ماہر ہیں، جو لوگ قرآن و سنت کے ماہر ہیں، ان کی نگاہ میں ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا ظلم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے، یعنی جن سے قرض لیا تھا ان سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت تک قرض ادا کر دیں گے، مگر آپ نے اس وقت تک اس کو قرضہ نہیں واپس لوٹایا، بے وجہ ٹال رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کسی چیز کو گھٹانا اس کے صحیح قیمت سے یا کسی چیز کو بڑھانا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی چیز کو واقعی اس کی جگہ سے ہٹانا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس میں جو اصل معنی ہوتے ہیں وہ نقصان کے ہوتے ہیں، کمی کوتاہی کے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے اصل میں کمی کو کہتے ہیں، نقص کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اسلام میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا کسی اور کے خلاف سرکشی کرنا یا اپنے خلاف سرکشی کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واجب کیا ہے اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو واقع کر کے اپنے خلاف ظلم کر بیٹھنا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا اور اس پیڑ کا پھل بھی مت کھانا۔ شیطان کیا کیا؟ دھوکہ دے کر کے اس پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی تو انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ دیکھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیز میں واقع ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر کے ظلم اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اس پر کسی نے ظلم نہیں کیا، خود اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لیا، اور کہاں لے گیا اپنے آپ کو؟ جہنم میں لے گیا، اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ فتح ذوالجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ ظلم دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ پر بھی۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 قسمیں کیا ہیں۔ ظلم اللہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، بندوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، اور اپنے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم 3 قسم کا ہے۔ ایک ظلم تو وہ ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ دوسرا ظلم وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا ظلم جس کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے وہ شرک ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بڑا ظلم ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا جو ظلم ہے وہ ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا کوئی حکم تھا، توڑ دیا۔ کسی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی ہوئی، کوئی اور کام تھا نہیں کرنا تھا، کر دیا، یعنی شراب پی لی۔ اس سے کسی بندے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کے اور رب کے درمیان ہو، اس کی اللہ مغفرت کرے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن وعدہ اس میں مغفرت کا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا جو ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے وہ بندوں پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ انصاف نہیں دلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حقدار ہے اس چیز کا وہ اسی کو حقدار کو دلائیں گے۔ اگر دوسرا کوئی لے لے ظلم سے تو وہ حق جو ہے حقدار کو ضرور دلائیں گے، انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ہم ہر دن سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین اس میں بدلے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں دین کا معنی کیا ہے؟ بدلہ۔ تو اس کا بدلہ جب تک کہ اس کو نہیں دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے اس کا حق کھایا ہے۔ تو یہ بندوں کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ امام ابو داؤد نے اور امام البزار نے بھی اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 3961 اور الصحیحہ میں 1927 پر شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث
حسن ہے۔ تو معلوم ہوا ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم اللہ کے معاملے میں، ایک ظلم بندوں کے معاملے میں، ایک ظلم اپنے معاملے میں۔ تو اللہ کے ظلم والا معاملہ وہ جو اس خاص معاملے میں توحید کے معاملے میں ایک آدمی شرک کر بیٹھا تو یہ ظلم سب سے بھیانک ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اگر بندوں نے کوتاہی کی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ تیسرا، بندوں کے بارے میں ظلم انسان کا، تو یہ جو ظلم ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ برابر فیصلہ کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، یہ عام قاعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دیں اور اس کو عطا کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظلم 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، یا تو وہ مال میں ہوتا ہے، یا تو وہ جان میں ہوتا ہے، یا پھر عزت کے بارے میں ہوتا ہے۔ کسی کا مال چھین لینا یعنی وہ چیز کا حقدار دوسرا شخص ہے، اس سے زبردستی وہ مال چھین لینا، یہ کیا ہے؟ مال کے معاملے میں ظلم ہے۔ اب کسی کی جان لے لی، قتل کر دیا اس کو، یا کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا مار پیٹ کے، تو یہ جان کے معاملے میں ظلم ہوا۔ اب تیسرا، کسی کی عزت خراب کی، جھوٹی تہمت اس پر لگائی تو اس کی عزت خراب کی، یہ عزت کے معاملے میں ظلم ہوا۔ تو جان، مال اور عزت، ان تینوں چیزوں میں عام طور سے انہی میں ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون یعنی اس کا خون ناحق بہانا یہ حرام ہے، اس کا مال چھین لینا یا اس کا حق تھا نہیں دینا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مزدوری کی، اس کی تنخواہ ہی نہیں دی گئی، جبکہ اس کا حق تھا، اس کی مزدوری کی اجرت دینا اس کا حق تھا، مگر اس کو وہ حق نہیں دیا گیا، تو یہ بھی ظلم ہوا۔ اور ایک ظلم ہے اس کی بے عزتی کی، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اب تمام لوگوں کے سامنے اس کی عزت چلی گئی، یہ اس کی عزت کا نقصان ہے۔ امام البخاری رحمہ اللہ البیوع میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2150 پر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ اس میں 2564 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسروں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کا ظلم کرنے سے، دوسروں کا مال چھیننے سے، دوسروں پر کی عزت اتارنے سے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شرک کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔